ہمارے دوست صحافی ہیں وقار علی سید صاحب، جی جی انہوں نے ایک بڑی زبردست خبر دی ہے۔ خبر میں جناب یہ کہتے ہیں جی کہ نیب ترمیمی ایکٹ آ رہا ہے جناب ایک، ہر کچھ عرصے بعد ایک ترمیمی ایکٹ آ جاتا ہے جی، اور اس میں جناب ہونے یہ بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹر ہیں عبد القادر، ان کی جانب سے یہ پرائیویٹ ممبر کے طور پہ بل پیش کیا گیا ہے، جسے آئندہ ہفتے سینٹ میں منظوری کے لیے پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ اب اس میں تجویز کیا ہے؟ جی جی ایک تو تجویز یہ فیاض کی گئی ہے کہ نیب ایکٹ کے سیکشن 5 میں ترمیم کی گئی ہے، ترمیم کی تجویز ہے، یعنی جو 50 کروڑ روپے تک کا جو تھریش ہولڈ تھا کہ 50 کروڑ روپے تک کی اگر کوئی کرپشن ہوگی تو نیب اس پہ انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے، اس سے نیچے والے پہ ہاں، اس تھریش ہولڈ کو 50 کروڑ سے کم کر کے 30 کروڑ تک کے کرپشن کے کیسز تک لانے کی تجویز کی گئی ہے۔ یہ تو ایک اچھی تجویز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن فیاض صاحب بات تو یہ ہو رہی ہے کہ کہیں پیپلز پارٹی کے خلاف نہ کاروائیاں شروع ہو جائیں، کیونکہ پہلے بھی کہتے ہیں کہ سندھ کے اندر جو ہے نا وہ بڑی نیب بڑی ایکٹیو رہی ہے اس سے پہلے بھی، تو یہ بھی مسئلہ ہے نا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر سندھ پیپلز پارٹی کے خلاف کاروائیاں ہوں گی تو پھر اس پہ جو ہے پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ جائے گی، لیکن یار کیوں ڈرتی کیوں ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی آج تک جماعتیں بھائی، جب آپ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، جی 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 آپ کنٹینیو کریں جی، جب کوئی یار جی ہو گیا آن ہے، جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یار آپ کرپشن کے خلاف بجائے آپ اس کا راستہ روکنے کے آپ مخالفتیں شروع کر دیتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ درست رویہ نہیں، آپ بالکل کریں، اور آپ کہیں جی 1 روپے کی کرپشن بھی ہو تو نیب کو اختیار ہو، آپ پکڑیں۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا پہلو بکار فیاض بھائی یہ ہے کہ کہتے ہیں جناب کہ انویسٹر جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے، وہ ڈرتا ہے، وہ کہتا ہے جی سنو نیب پہ جائے گی، نیب کیوں پڑ جائے گی؟ سپریم کورٹ تک یہ چیزیں ڈسکس ہوتی سر رہی، نیب کیوں پڑ جائے گی؟ آپ غلط کام نہ کریں نا، یہ بھی ہے بالکل صحیح، آپ کرپشن نہ کریں۔ پولیٹیکل انجینئرنگ کے حوالے سے بھی پھر باتیں چلتی رہی کہ نیب کو یوز کیا جاتا رہا، اب وہ تو گو کے زرداری صاحب گو بہت بار کہہ چکے یہ ہیں نیب چلا لیں یا اکانومی چلا لیں، یہ الگ بات کہ عمران خان سب سے زیادہ جو ہے وہ اس ترمیم کے مخالف رہے، لیکن سب سے پہلے درخواست بھی انہوں نے ہی دی کہ جناب سنو جو ہے وہ آپ اس کے اوپر ہمیں سب سے پہلے ریلیف دیں۔ اچھا ایک اور بھی اس کا حصہ ہے، دوسرا حصہ فیاض اس کا ہے، وہ ہے اصل حصے کی طرف آئیں جو اصل ہے۔ اصل حصہ جناب علی یہ ہے، سیکشن 6 میں تجویز ہے کہ جو موجودہ چیئرمین نیب ہے ان کی مدت مکمل ہونے کے بعد نئے چیئرمین کی تقرری تک موجودہ چیئرمین اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے، جبکہ سیکشن 7 میں ترمیم کے تحت چیئرمین وہی ہے سر، چیئرمین الیکشن کمیشنر والا معاملہ، ہاں ویسا ہی کوئی معاملہ لگ رہا ہے کہ جب تک نیا نہیں آئے تو چیف صاحب بیٹھے رہیں گے اور اپنا کام جاری و ساری رکھیں گے۔ اصل چیز یہ ہے، تو یہ آپ کو یاد ہے نا وہ مسئلہ یہیں سے شروع ہوا تھا کہ جب لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس آپس میں بیٹھ نہیں رہے تھے، تو اس کا پھر حل یہ نکالا گیا کہ یہ ڈیڈ لاک ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ترمیم کے اندر یہ چیز شامل کر دی گئی، یہاں بھی کوئی ایسا ہی کچھ لگتا ہے، اور مجھے تو اب یہی چیئرمین آئندہ نظر آ رہے ہیں جس طرح ہمارے چیئرمین ہیں الیکشن کمیشنر، تو مجھے تو اب یہی لگ رہا ہے، جس طرح وہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے وہ مفتی منیب صاحب بڑا عرصہ رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین رہے، مجھے تو یہ کہیں ہمیں بھی ہے ہمیشہ ان کو نہ آگے دیکھنا پڑے کئی سال۔ لیکن ایک چیز ہے جو میڈیا میں رپورٹس ہوئی ہیں کہ نیب کے حوالے سے جی کہ ریکوریز کے حوالے سے بڑی پیش رفت رہی ہے نیب کی، یہ اچھی چیز ہے، کچھ بڑے اربوں روپے کے کچھ فگر سامنے آئے تھے جناب کہ یہ نیب نے پراپرٹی والے ایشوز کے اوپر جو ہے وہ ریکور کیے ہیں، لیکن ابھی بہت سے ہونے باقی بھی ہیں جہاں پہ ہاتھ ابھی نہیں ڈالنا چاہیے اور نکالنا چاہیے۔ اچھا جی اب اگلی خبر ہے جناب فیاض صاحب، جس یہ کا سب کو انتظار ہے، ایک تو عبد المالک صاحب نے ایئر وائی کے اوپر شرلی چھوڑی تھی، اس پہ تردید آ گئی ہے، انہوں نے کہا جی کہ 1 سال پہلے الیکشن اور یہ اصلاحات کے لیے آئے بیٹھے ہیں، عمران خان کی بنگالہ منتقلی کے حوالے سے بڑی باتیں چل رہی ہیں کہ ان کو ہو سکتا ہے، ویسے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر تو ہائی کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے، ہاں کیا جا سکتا ہے، جیسے میاں صاحب نے بھی کیا تھا اور اس کے بعد ان کو ریلیف مل گیا تھا، تو مستقل ریلیف نہیں تھا، وہ 60 دن کا ریلیف دیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر جب انہوں نے یو کے جانا تھا علاج کے لیے پھر ان کو دوبارہ دے دیا گیا تھا۔ تو یہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ناممکنات میں نہیں لیکن ہے، سوال یہ ہے کہ کیا خان صاحب اس بات کے لیے ولنگ ہوں گے؟ کیونکہ میڈیکل گراؤنڈ پہ اگر وہ بنی گالہ جاتے ہیں تو کیا اس بات پہ وہ ایگری کریں گے؟ دیکھیں عمران خان صاحب کا اصل ایشو جو مجھے لگ رہا ہے نا وہ تو پی ٹی آئی کا یہ ہے جی کہ ہمارے بیانیہ متاثر نہ ہو، تو بیانیہ تو یہ سادی قوم ہے بھول جاتی ہے،
آپ مجھے بتائیں نا سب سے وہ زیادہ صاحب کہتے تھے یو ٹرن لیں. سنیں نا سب سے زیادہ عمران خان صاحب محمود خان چغجئی صاحب کے اوپر تنقید کرتے رہے. پرویز الہی صاحب کو ڈاکو کہا. پرویز الہی صاحب پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا. تو اب وہ قوم بھول بلا گئی ہے تو یہاں بھی بھول بلا جائیں گے. کس کو کیا یاد رہتا ہے یہاں پہ. لائک وائز نواز شریف صاحب پہلے تھے نا ووٹ کو عزت دو, یہ وہ کدھر گیا سب کچھ. کوئی بھی نہیں یاد رکھتا. تو یہاں پہ اگر بیانیے کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ بیانیے کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ وہ پہلے کہا جا رہا تھا خان صاحب نہیں مان رہے, لیکن ابھی جو پنز لائے گئے ہیں تو انہوں نے ریٹن انڈر ٹیکنگ بھی دی تھی کہ وہ ریڈی ہیں جانے کے لیے تیار ہیں. تو یہاں تک اگر وہ مان گئے ہیں تو میرے خیال میں آئندہ بھی آگے ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے ذہن میں کچھ آئے کہ ٹھیک ہے اب مجھے یہ سسٹم سے فی الحال تو کچھ لگ نہیں رہا, تو چلو اپنے گھر بیٹھ کے تو پالیٹکس کریں اپنی فیوچر کی. لیکن سوال یہ ہوگا کہ وہ واقعی گھر پہ آ کے خاموشی سے بیٹھ جائیں گے یا نہیں, یہ ایک سوال ہوگا. چلیں دیکھیں جی اس سے کیا صورتحال بنتی ہے اور کیا ڈیولپمنٹس آتی ہے, کیونکہ بالکل انیشل سٹیج پہ چیزیں. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.